سورہ مبارکہ التکاثر کی 8ویں آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اللہ اپنے اس کلام میں اپنی سب سے بڑی نعمت کو یاد کر رہا ہے۔ نعمتیں تو اس نے ہمیں انگنت دی ہیں۔ ان تعدوا نعمت اللہ، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا بھی چاہو، لا تحصوها، تو تم انہیں گن نہیں سکتے۔ میں اور آپ اگر آئینے میں اپنے آپ کو دیکھیں نا، ہم جا کر اپنے چہرے کو ہی دیکھیں تو اللہ نے اس چھوٹے سے چہرے پر ہزاروں نعمتیں رکھی ہوئی ہیں، جن کے سر پہ مثلا بال نہیں ہوتے، انہیں قدر ہوتی ہے کہ بال ہوتے کیا ہیں۔ جن کی پلکوں اور بھووں کے بال نہیں ہوتے، بالکل خالی جگہ ہوتی ہے، انہیں قدر ہوتی ہے کہ پلکیں اور بھویں کتنی اچھی اور خوبصورت لگنے کے لیے ضروری ہیں۔ آنکھیں جن کی نہ ہو تو انہیں اندازہ ہوتا ہے کہ آنکھوں کی حیثیت کتنی ہے۔ دانت لے لیجئے، کان لے لیجئے، یہ اتنے سے چہرے پہ اللہ کی نعمتوں کی گنتی اگر ہم کرنا چاہیں تو اس کی نعمتیں زیادہ ہیں۔ ان نعمتوں کو ہم اس کا بدلہ نہیں دے سکتے۔ کوئی ہم سے کہے نا 2 کروڑ روپے لے لیجئے، ہمیں اپنی دونوں آنکھیں دے دیجئے، تو ہم نہیں دیں گے۔ ناک دے دیجئے 5 کروڑ میں، ناک نہیں کٹوائیں گے۔ کان دے دیجئے 1 کروڑ میں، ہم دیں گے نہیں۔ اتنے سے چہرے پر ہمارے کوئی 10-20 کروڑ روپے کی مالیت لگی ہوئی ہے۔ مثلا میں نے سمجھانے کے لیے سلوات پڑھیں گے محمد علیہ اور پھر پورے بدن کے اوپر اگر غور کریں، اچھا یہ تو ظاہری اور مادی وزن سے میں تول رہا ہوں نا کہ اللہ کی نعمتوں کی قیمت کتنی ہے۔ اس سے زیادہ اگر ہم جاننا چاہیں تو معنوی اور روحانی اعتبار سے اللہ نے جو نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں، میرے مولا صادق فرماتے ہیں، کبھی غور مل کر صلوات تم نے کبھی غور کیا کہ اللہ نے تمہاری ناک کے نتنوں کو نیچے کیوں رکھا ہے، سامنے کیوں نہیں رکھا جانوروں کی طرح؟ میرے مولا صادق فرماتے، کبھی غور کیا کہ تمہاری آنکھوں کے اوپر اللہ نے یہ بھویں اور پلکیں کیوں قرار دی ہیں؟ یہ جو سر سے نمکین پانی بہتا ہوا آنکھوں کی طرف آتا ہے، اللہ نے اس کی حفاظت کا کتنا انتظام کیا ہے۔ کبھی غور کیا کہ تمہارے پیشانی کے اوپر اللہ نے یہ باریک باریک نالیاں کیوں بنائی ہیں، یہ بل باریک باریک، ہر شخص کی پیشانی پر باریک باریک بل بنے ہوئے ہیں۔ کبھی تم نے غور کیا کہ اللہ نے تمہارے کان کا یہ ڈیزائن کیوں قرار دیا ہے، جبکہ ہم اس کان سے تو نہیں سنتے جو ظاہری کان ہے، وہ تو اندر 2 ہڈیاں ہیں جو آپس میں بجتی ہیں تو ہم سنتے ہیں۔ اور 1400 سال پہلے مولا علی نے فرمایا تھا، میں اس اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے ہمیں ہڈیوں سے سننے کی صلاحیت دی ہے۔ آج ENT اسپیشلسٹ، یہ کان ناک حلق کا جو ڈاکٹر ہوتا ہے، ENT اسپیشلسٹ، میں نے ایک میڈیکل کالج میں، توجہ میری طرف ہے آپ کو رات کے، اس دروازے کو بند کر دو تو اچھا ہے۔ ایک اور صلوات نبی کی ذات پہ، یا اگر کھلا رکھیں تو کم سے کم گفتگو نہ رہے، میری بات کی طرف توجہ رہے۔ توجہ ہے رات کی۔ میں ایک میڈیکل کالج میں خطاب کرنے گیا، سارے ڈاکٹر بیٹھے ہوئے تھے۔ اب میں جب ڈاکٹروں سے خطاب کروں گا تو باڈی کے بارے میں ہی بات کروں گا، جسم کے بارے میں بات ہوگی، تو میں نے وہ سارے اقوال جمع کیے جو ائمہ نے جسم سے متعلق ارشاد فرمایا۔ تو مولا کا ایک قول میں نے وہاں بیان کیا، مولا فرماتے ہیں، اے جبو لہذا الانسان، مولا علی فرماتے ہیں، مجھے اس انسان کی خلقت پہ تعجب ہے کہ اللہ نے کیا شاہکار بنایا ہے۔ مجھے تعجب ہے کہ اللہ نے کتنا بڑا شاہکار بنایا ہے۔ یتکلم بلحم، یہ گوشت کے لوتھڑے سے بولتا ہے۔ یسمع بعظم، یہ ہڈیوں سے سنتا ہے۔ یتنفس بخرم، سوراخوں سے سونگھتا ہے۔ ینظر بشحم، چربی سے دیکھتا ہے۔ میری تقریر کے بعد، سیمینار کے بعد، ایک ENT اسپیشلسٹ ڈاکٹر آیا، کہنے لگا مولانا یہ قول کہاں لکھا ہوا ہے، یہ قول کہاں لکھا ہوا ہے؟ میں نے کہا جی نہج البلاغہ میں لکھا ہوا ہے، کلمات قصار کے اندر ہے۔ کہنے لگے یہ کتاب کتنی پرانی ہے؟ میں نے کہا جی 1000 سال پہلے سید رضی نے سارے خطبے جمع کیے تھے اور ان سارے خطبات کا ایک نام دے دیا تھا جسے نہج البلاغہ کے نام سے ہم یاد کرتے ہیں، ورنہ یہ کلام تو مولا کا 1400 سال پرانا کلام ہے۔ کہنے لگا جس زمانے میں مشینیں نہیں تھی اندر کا حال جاننے کے لیے، علی نے اس
وقت فرمایا ہے کہ انسان ہڈیوں سے سنتا ہے. ہمارے کان کے اندر 3 باریک باریک ہڈیاں جو بجتی ہیں تو ہم سنتے ہیں. علی فرما رہے ہیں کہ انسان ہڈیوں سے سنتا ہے. یہ چربی میری آنکھ میں نظر آ رہی ہے, ہم اس چربی سے نہیں دیکھتے. اس چربی کے درمیان ایک سم کی بال کی طرح چھوٹا سا جو ایک کالی پتلی ہے, اس کے بیچ میں ایک ڈاٹ ہے. اس ڈاٹ کے پیچھے ایک چربی ہے جس سے انسان دیکھتا ہے. علی فرما رہے ہیں انسان چربی سے دیکھتا ہے. جی مولا کے یہ سارے اقوال اگر جمع کر کے ایک جگہ رکھ دیے جائیں اور پھر کسی سائنسدان سے پوچھا جائے, کسی ڈاکٹر سے اور بدن سے متعلق لوگوں سے پوچھا جائے کہ علی کیا کہہ رہے ہیں, تو مجھے وہ قول ایک عیسائی کا یاد آ رہا ہے جو لبنان میں خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے, ایک سیمینار تھا ادبیات کا, ایک سیمینار تھا ادبی شخصیات کا, اس میں کہتا ہے کہ میں نے علی کا کلام نہج البلاغہ پڑھ کر اس بات کا اندازہ لگایا ہے یہ ساری دنیا یا اس نے بنائی ہے یا اس کے سامنے بنی ہے. صلوات پڑھیں گے محمد وآل. مجھے اور آپ کو جتنا فخر کریں نا کم ہے, اور اگر کبھی ہمیں غرور کرنے کی اجازت ملی تو اسی بات پر اجازت ملے گی کہ ہم علی کو پہلا امام مانتے ہیں. یقین جانی ہے. جی آسمان کیسے بنے یہ علی نے بتایا ہے. جی میرے مولا فرما رہے ہیں اللہ نے آسمان زمین بنائے کیسے, اور جو منظر کشی پہلے خطبے میں مولا نے کی ہے نا آسمان بننے کی, ویسا لگ رہا ہے جیسے ان کے سامنے بن رہے تھے, اور میرا تو عقیدہ ہے کہ ان کے سامنے بن رہے تھے. جی لیکن مولا کے قول بتا رہا ہے آج کی سائنس بھی اسی نتیجے تک پہنچ رہی ہے. میں تو کہتا ہوں اپنے بچوں سے سائنس کو ترقی کرنے دیجئے, علم کو بڑھنے دیجئے. جتنا علم بڑھے گا, جتنی سائنس بڑھے گی, اتنی علی کی معرفت بڑھے گی, اتنا مولا سے قرب بڑھے گا معاشرے میں. آپ دیکھیے کبھی ارشاد فرما رہے ہیں فرشتوں کی خلقت کے اوپر فرما رہے ہیں فرشتے بنے کیسے ہیں, پھر فرشتوں کی قسمیں کتنی ہیں. اللہ اکبر. جی فخر الدین رازی سنی عالم دین ہے, تفسیر کبیر کے اندر اس آیت کی جو سورہ بقرہ کی 30ویں آیت ہے, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ, یہ جو آیت ہے 30ویں آیت ہے, آیت نمبر 30. اس آیت کی تفسیر میں فخر الدین رازی کہتے ہیں کہ اللہ اور رسول اللہ کے بعد فرشتوں کے بارے میں جتنا اچھا بیان علی کا ہے کسی اور کے گزر میں بھی نہیں ہے, سوچ میں بھی نہیں ہے کہ فرشتوں کے بارے میں کوئی بات کرے. جی میں آپ سے آپ کے توسط سے سب سے کہوں گا, اور آپ کی تسلی کے لیے اور آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے میں یہ جملہ کہوں گا کہ مجھے اور آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ہم جس دروازے پر بیٹھے ہیں اس سے اچھا دروازہ نہیں ہے. دنیا کہاں بیٹھی ہے مجھے اس سے غرض نہیں ہے, مگر ہم جہاں بیٹھے ہیں وہاں سے جنت کا راستہ بنتا ہے. میں ایک دیوبندی عالم دین کے ساتھ بیٹھا تھا, انہوں نے بڑا اچھا جملہ کہا. کہنے لگے سنیے علی کی عظمت کا یہ باب بہت روشن ہے, اہل بیت کی عظمت کا یہ باب بہت واضح ہے. ایک دیوبندی عالم کا جملہ. پھر اس پہ جملے پہ پھر میں نے بھی جملہ کہا, وہ بھی سناتا ہوں آپ کو. وہ کہنے لگے اہل بیت کے ساتھ کسی کو مقایسہ نہ کرو, برابر میں لا کے نہ بٹھاؤ اہل بیت کے ساتھ. احترام سب کا رکھو مگر اہل بیت کے برابر میں کسی کو لا کے نہیں رکھو. کوئی قابل مقایسہ نہیں ہے علی کے ساتھ, کوئی برابر میں لا کر بٹھا کے وزن کرنے کے قابل نہیں ہے کہ علی کا وزن بھی اتنا ہی ہے, اس کا وزن بھی اتنا ہی ہے. یہ گفتگو علی کے باب میں نہیں ہوگی. اہل بیت کی عظمت یہ ہے, عبد دیوبندی عالم کا جملہ, اہل بیت کی عظمت یہ ہے کہ اہل بیت کے فرد کے پاس جنت کی اونرشپ ہے. اہل بیت کا فرد جنت دلوا سکتا ہے. میں نے جملہ انہیں ہدیہ کیا, میں نے کہا مولانا میرا جملہ لے لیجئے. دنیا کے معتبر ترین لوگ, مسلمانوں کے معتبر ترین لوگ, تاریخ اسلام کے معتبر ترین لوگ اپنی جنت کا یقین نہیں رکھتے. اہل بیت ہماری جنت کی ضمانت دیتے ہیں. مجلس میں جوان تشریف فرما ہے اور ہر طبقے کے لوگ تشریف فرما ہیں. ہر جگہ ایک ہی آواز ہے نا کہ میرٹ پر تقرریاں ہونی چاہیے, میرٹ پہ داخلے ہونے چاہیے, میرٹ پہ پارٹی ٹکٹ ملنے چاہیے, میرٹ پر تعیناتیاں ہونی چاہیے, میرٹ پہ داخلے اور ٹرانسفر ہونے چاہیے. ہم بھی تو 1400 سال سے یہی کہہ رہے ہیں, نبی کے بعد میرٹ پہ ماننا چاہیے. مولا تکبیر, نعرہ رسالت,
محمد محمد. توجہ فرما رہے ہیں آپ حضرات. میں نے آپ کے سامنے سورہ مبارکہ التکاثر کی 8ویں آیت پڑھی ہے. نعمتیں اللہ کی بہت ہیں. اس نعمتوں کے باب میں جو کثیر اللہ کی نعمتیں، قیامت میں اللہ کہہ رہا ہے صرف ایک نعمت کے بارے میں ان سے سوال کروں گا. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. جب محشر سج جائے گا، بڑے بڑے لوگ آ کے کھڑے ہو جائیں گے، تمام لوگ اٹھ کر محشر میں پہنچائے جائیں گے، تو آواز آئے گی اب ان سے ایک بڑی نعمت کے بارے میں سوال کرو. وہ ایک نعمت کیا ہے؟ وہ ایک نعمت کیا ہے جس کے بارے میں سوال ہونا ہے؟ وقفوہم، انہیں روکو. آواز آئے گی محشر میں وقفوہم، انہیں روکو، انہم مسئولون، ان سے سوال ہونا ہے. کون سا سوال کرے گا اللہ؟ آپ نے اور میں نے اگر 70 سال گزارے ہیں تو کتنی روٹیاں کھائی ہوں گی؟ تو پھر یہی ہوتا رہے گا وہاں. روٹیاں گنواتے رہیں گے کتنی دفعہ پانی پیا ہے، یہ گنواتے رہیں گے کتنے گلاس پانی پیا. یہ ساری نعمتیں ہیں نا اللہ کی. جب اس آیت کی تفسیر پوچھی امام اعظم حضرت امام ابو حنیفہ سے، فرمائیے کیا کہتی ہے آیت؟ یہ کہنے لگے اللہ قیامت میں سوال کرے گا میں نے تمہیں پانی دیا، میں نے تمہیں روٹی دی، میں نے تمہیں سالم ہوا دی، میں نے تمہیں زندگی دی، میں نے تمہیں بچے دیے، میں نے تمہیں ماں باپ کی سالمیت دی، میں نے تمہیں یہ دیا. یہ اللہ پوچھے گا. یہ خبر پہنچی میرے معصوم امام تک. حضرت نے فرمایا بلاؤ ابو حنیفہ. اچھا، امام ابو حنیفہ جو ہیں وہ امام صادق کے شاگرد ہیں اور خود فرماتے ہیں لولا السنتان، اگر 2 سال نہ ہوتے لہلک النعمان، تو نعمان ہلاک ہو گیا ہوتا. پوچھا کسی نے بھائی آپ کتنے سال کے ہیں؟ 70 سال کی عمر تھی جب کسی نے پوچھا کتنے سال کے ہیں آپ، عمر کتنی ہے؟ حضرت امام ابو حنیفہ سے پوچھا، کہنے لگے 2 سال کا ہوں. تو کہنے بھائی آپ تو 70 سال سے زیادہ لگ رہے ہیں، سب آپ تو 50 سال سے زیادہ لگ رہے ہیں. اس نے پوچھنے والے نے پوچھا، کہنے نہیں میری زندگی ہے ہی وہ 2 سال جو جعفر صادق کے ساتھ گزارے ہیں. جی میں تو 2 سال کا ہوں. امام نے بلا کے لاؤ ابو حنیفہ کو. جب امام اعظم ابو حنیفہ کو بلایا گیا تو حضرت نے فرمایا تم نے یہ کہا ہے اس آیت کی تفسیر میں کہ اللہ قیامت میں پانی کے بارے میں، روٹی کے بارے میں، آٹے کے بارے میں پوچھے گا؟ کیا حضور نعمت تو یہی ہے، نعمتیں تو یہی ہیں. حضرت نے فرمایا جو کام کسی مخلوق کے لیے بہتر نہ ہو وہ خالق کے لیے اچھا کیسے ہوگا؟ کیا حضور وضاحت فرمائے، حضور میری رہنمائی کریں. امام نے فرمایا اگر تم کسی کو کھانا کھلاؤ اور 10 سال بعد وہ شخص تمہیں کہیں نظر آئے اور وہ تمہیں پہچان نہ رہا ہو، اور تم یہ کہہ کر یاد دلاؤ کہ ہم وہی ہیں جس نے تمہیں روٹی کھلائی تھی، تو تمہاری مذمت کی جائے گی کہ روٹی کھلا کے یاد دلا رہا ہے. جب یہ کام تم کرو تو تمہاری مذمت ہو، تو اللہ کیسے قیامت میں کہے گا کہ میں نے روٹی کھلائی ہے؟ جی اللہ کیسے کہے گا قیامت میں کہ میں نے تمہیں پانی پلایا ہے؟ کہنے لگے پھر حضور یہ نعمت کون سی ہے؟ میرے مولا صادق نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا ہمارے جد علی کی محبت. یہ نعمت عظمیٰ پروردگار ہے. اللہ پوچھے گا میں نے تمہیں علی سے آشنا کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ میں نے تمہیں بتایا تھا نہیں کہ علی تمہارا رہنما ہے؟ یہ نعمت میں نے تمہیں علی کی صورت میں عطا کی. اچھا دیکھیں نعمت میں اور نعیم میں بھی تو فرق ہے نا. قیامت میں نعمت کا سوال نہیں ہے، نعیم کا سوال ہے. کیا فرق ہے نعمت اور نعیم میں؟ یہ جو کپڑے پہنے بیٹھا ہوں میں یہ نعمت ہے، آپ پہنے بیٹھے ہیں یہ اللہ کی نعمت ہے. ابھی جو پانی میں پیوں گا یا آپ نے پیا یا میں نے پیا یہ ایک اللہ کی نعمت. مگر یہ پانی جو میں نے پیا یہ ممکن ہے 2 گھنٹے بعد زائل ہو جائے. نعمت تھی رہی نہیں. یہ کپڑے ممکن ہے 6 سال کے بعد میرے تن کے لیے نہ رہے. آج نعمت ہے کل نہیں رہے گی. ایسا ہی ہے نعمت ایک وقت ہوتی ہے دوسرے وقت میں نہیں ہوتی. نعیم ہمیشہ ہوتی ہے. علی کی محبت کے لیے وقت نہیں ہے کہ صبح علی کی محبت ہے تو شام کو نہیں ہے. تم جاگتے میں بھی علی کو یاد رکھو، سوتے میں بھی علی کو یاد رکھو. ہر حال میں اس ذات سے جڑے رہو. یہ چاہتا ہے اللہ. عزیزان گرامی پوچھا جائے گا اور الحمدللہ جو اس دروازے پر بیٹھے ہیں وہ اطمینان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. ہمیں کوئی اضطراب نہیں ہے. اس محبت میں جو مزہ ہے، اس گھرانے سے جو تعلق میں، الفت میں ذائقہ ہے، وہ ذائقہ ہی کچھ اور ہے.
میں کئی جگہ کہہ چکا ہوں، یہاں بھی تکرار کر رہا ہوں کہ پاکستان میں ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے. میں تو پاکستان میں شیعوں کا دشمن کسی کو ماننے کو تیار نہیں ہوں. جنہوں نے پاکستان کی دیواریں کالی کی تکفیری نعروں سے، وہ اس قابل نہیں ہے کہ ہماری دشمنی کا عنوان پائیں. جی ہم سے دشمنی کرنے کے لیے اہلیت چاہیے. جی نااہل دشمن پہ خوش نہیں ہونا چاہیے. کوئی خوشی کی بات نہیں ہے کہ ہمارا دشمن نااہل ہے، اس لیے وہ دشمن ہی نہیں ہے، بے وقوف. اور بے وقوف بھی اس درجے پر ہے، انتہا درجے کا بے وقوف ثابت ہوا ہے. اور بے وقوفی ایسی ہے کہ وہ ہمیں مار کر مضطرب ہے، ہم مر کے مطمئن ہیں. مل کر صلوات عطیہ کریں گے نبی یہ نعمت عظمی ہے. کیوں؟ اچھا کیوں سب سے بڑی نعمت اللہ کی؟ اس لیے کہ یہ وہ بنیاد ہے، یہ وہ نظام ہے کہ جس کی بنیاد پر سارا ٹریک ٹھیک رہتا ہے. ہم سے کہتے ہیں آپ ہمیشہ علی کی بات کیوں کرتے ہیں، ہر جگہ علی کی بات کیوں کرتے ہیں، ہر مجلس میں مولا علی کی ہی بات کیوں ہوتی ہے؟ اچھا ہمارے بھی بعض لوگ کہتے ہیں کہ اور ائمہ کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ مشکل ہماری یہ ہے کہ اگر ہم نے بنیاد ٹھیک کر دی تو عمارت خود ٹھیک ہو جائے گی. مسئلہ یہاں بھی بنیاد کا ہے. اور مولا کا اچھا میں کیوں نہ کروں بھائی، جب ساری زندگی نبی نے علی علی کیا ہو. میں خود اس نتیجے پہ پہنچا ہوا ایک ذاکر ہوں، ایک خطیب ہوں کہ ساری زندگی پیغمبر نے دو ہی باتیں تو پہنچائی ہیں. بھائی ہر خطیب کا ایک قبضے کا مضمون ہوتا ہے. جی ہر ذاکر کا ایک قبضے کا مضمون ہوتا ہے. مثلا اظہر حسن زیدی صاحب جو ہے وہ مباہلہ بہت اچھا پڑھتے تھے. حافظ کفایت حسین صاحب معراج بہت اچھی پڑھتے تھے. جی علامہ مجلسی جو ہیں وہ حدیث کے فن میں ماہر تھے. جی آیت اللہ خمینی عرفانیات میں ماہر تھے. آیت اللہ خوئی فقہ میں ماہر تھے. ایسا ہی ہے، ہر شخص کا ایک قبضے کا مضمون ہوتا ہے. مولا علی کے قبضے کا مضمون بھی تھا. مولا سے پوچھا جائے یا امیر المومنین آپ جب بولتے ہیں تو کون سے مضمون پر جو ہے وہ سر چڑھ کر بولتے ہیں؟ تو علی کہیں گے عقیدہ توحید. جی علی کا پسندیدہ ترین مضمون ہے عقیدہ توحید. جی جی بیٹھے میں جوتیاں تھک تو نہیں رہی میری باتوں سے. بیٹھے میں میرے مولا اپنی جوتی میں بند لگا رہے ہیں، اپنے نالین میں بند لگا رہے ہیں، پہ بند لگا رہے ہیں، پھٹ گئی ایک طرف سے. دو صحابی برابر سے گزرے، توجہ ہے، دو صحابی برابر سے گزرے، کہنے لگے خطابت بہت مشکل بات ہے، اور خطابت میں یہ بہت مشکل بات ہے کہ کوئی خطاب کرے اور پورے خطاب میں الف کا حرف استعمال نہ ہو. یعنی ایسے الفاظ ڈھونڈ ڈھونڈ کے لے کر آئے، روانی بھی ہو اور الفاظ بھی ایسے ہوں جس میں الف نہ آئے. جب میں نے الفاظ کا لفظ کہا ہے نا، الفاظ میں الف آ گیا، اب میں اپنی بات بھی پہنچاؤں اور اتنے لفظ میری گرفت میں ہو کہ میں ان لفظوں میں وہ لفظ لے کر ہی نہ ہوں جس میں الف آ رہا ہو. میرے مولا نے مسکرا کے دیکھا، فرمایا علی کے لیے بہت آسان ہے. پھر میرے مولا نے خطبہ ارشاد فرمایا بغیر الف کا خطبہ. 900 الفاظ ہیں اس خطبے کے اندر. اللہ اکبر. تھک رہے ہیں آپ حضرات میری باتوں سے. میں تو بھائی جیسے میرے اچھا ہوا کہ مجھے یہ لینے آ گئے. اگر میں خود سے آیا ہوتا نا تو پھر میرے اوپر الزام آتا کہ دیر سے آیا ہوں. یہ مجھے لینے آئے ہیں، دیر اگر ہوئی ہے تو آپ مجھ سے خفا نہ ہو، راہوں رستوں سے خفا ہو تو اچھا ہے. تو مجھے ابھی ایک دوست نے کہا جی 2 گھنٹے سے ہم انتظار کر رہے ہیں، تو وہ صحیح ہے، بات ایسا ہی ہے. جی توجہ ہے نا حضرات کی. 900 سے زیادہ الفاظ ہیں جو میرے مولا نے اس خطبے میں ارشاد فرمائے اور الف استعمال نہیں ہوا ہے. اور اس خطبے کا مضمون معلوم ہے کیا ہے؟ عقیدہ توحید. یعنی الفاظ بھی مشکل، بیان بھی مشکل. پھر بیٹھے میرے مولا اپنے کام میں مصروف سے، تو وہی 2 صاحب بھی گزرے. اچھا شاگردوں کا انداز کچھ ایسا ہی ہوتا ہے، استادوں سے سیکھنے کے لیے ایسے ہی کچھ طریقے اپناتے ہیں. کہنے لگے کہ الف کا خطبہ دینا مولا کے لیے بہت آسان تھا، مگر کوئی ایسا خطبہ ارشاد فرمائے نا جس میں نقطہ ہی استعمال میں نہ آئے. اور مشکل کر دیا. ایسے الفاظ لے کر آئے جس میں نقطہ نہ آئے.
حضرت پھر مسکرائے. حضرت نے فرمایا یہ علی کے لیے آسان ہے. اور فی البدی حضرت خطبہ ارشاد فرمایا غیر نقط خطبہ ہے مولا کا, بغیر نقطوں کا خطبہ, 1000 سے زیادہ الفاظ ہیں اس میں. علامہ مجلسی نے بھی لکھا ہے, شیخ عباس قومی نے بھی اسے نقل کیا ہے, ہم نے بھی اپنی کتاب جو ہماری نہج البلاغہ کے اشرے کی کتاب چھپی ہے اس کے اندر بھی ان دونوں خطبوں کو نقل کر دیا ہے. ذاکرین کے لیے, علماء کے لیے, خطبہ کے لیے توجہ ہے. تو علی کا قبضے کا مضمون, علی کا پسندیدہ مضمون عقیدہ توحید. پیغمبر کے پسندیدہ مضمون کون سے تھے؟ بھئی تھوڑی گردن ہلانے پہ پابندی نہیں ہے جی. پیغمبر کے پسندیدہ مضمون 2 تھے, یعنی سرکار جب بولتے تھے ان میں سے کسی ایک مضمون پہ بولتے تھے. ساری زندگی سرکار نے 63 برس کی زندگی میں سرکار نے 2 مضمونوں پر بات کی ہے, یا اللہ کے بارے میں بات کی ہے یا علی کے بارے میں. ساری زندگی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ واضح کیوں نہیں کہہ کے گئے کہ میرے بعد کون خلیفہ ہے؟ میں کہتا ہوں کہ یہ ناانصافی ہے. سب سے زیادہ وضاحت کے ساتھ جو بات پیغمبر نے فرمائی ہے, حتیٰ اپنی نبوت کا اعلان نہیں کیا, پہلے کہا میرے بعد کون ہوگا. میں ایک مشکل امر لے کر آیا ہوں, میں ایک مشکل امر کا اعلان کرنے جا رہا ہوں, اس مشکل کام میں میرا ساتھ کون دے گا, اور جو ساتھ دے گا وہی میرا خلیفہ ہوگا. میرے مولا علی نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ وہ کون سا مشکل کام ہے, کھڑے ہو گئے میں آپ کا ساتھ دوں گا. پیغمبر نے بٹھا دیا علی بیٹھ جاؤ. پھر فرمایا کون ہے جو میرا ساتھ دے گا اس مشکل کام میں, پھر مولا علی کھڑے ہو گئے میں آپ کا ساتھ دوں گا. حضرت نے فرمایا بیٹھ جاؤ. یہ 3 مرتبہ بٹھا کر مولا علی کو یہ بتایا کہ ایسا نہیں ہے کہ میں نے کسی کو موقع نہ دیا ہو. کوئی آگے آیا ہی نہیں علی کے علاوہ جی. اپنے اعلان سے پہلے میرے مولا نے اپنی خلافت کا اعلان کیا ہے جی. اور عزیزان گرامی, خلیفہ کا مطلب, مولا علی کے فضائل پڑھ رہا ہوں, خلیفہ کا مطلب جانشین ہی نہیں ہے. خلیفہ کا مطلب جانشین نہیں ہے. ہاں ایک پہلو ہے جانشینی کا, مگر خلیفہ جانشین کو نہیں کہتے. جانشین جانشین, جا جگہ پہ بیٹھنے والا, جانشین جگہ پر بیٹھنے والا. تو اللہ نے جو حضرت آدم کو اپنا خلیفہ بنایا ہے, تو اللہ کی کوئی زمین جگہ ہے جس پہ اللہ نے حضرت آدم کو لا کے بٹھا دیا؟ اللہ کی تو کوئی جگہ نہیں ہے, اللہ ہر جگہ ہے جی. پھر اللہ کیوں کہہ رہا ہے کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں؟ تو اللہ کی جگہ پر تو نہیں آ کے بیٹھے, یہی کفر ہو جائے گا, یہی شرک ہو جائے گا. انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں زمین پہ خلیفہ بنا رہا ہوں. تو خلیفہ بنا رہے تو اللہ کی جگہ کون سی ہے؟ تو جگہ ترجمہ نہیں ہوگا. بہت دور نہیں ہے آپ سے فیصل آباد, اور فیصل آباد کا ایک علاقہ ہے مدینہ ٹاؤن, اس میں مفتی مولانا اسحاق صاحب قاضی قیام پذیر تھے, رحلت فرما گئے, انتقال کر گئے, اللہ ان کی مغفرت فرمائے. مجھ سے بڑا پیار تھا, میں ان کے کئی مرتبہ گھر بھی چل کے گیا, اور ہمارا ویسے بھی سنی بھائیوں سے بڑا پیار ہے, اور ہم ساتھ رہتے ہیں نا بھائی ایک دوسرے کے, تو جب ساتھ رہتے ہیں تو پیار بھی ہونا چاہیے, محبت بھی ہونی چاہیے. اور جو بات پیار سے سمجھائی جا سکتی ہے وہ لڑ کر تو سمجھائی جا ہی نہیں سکتی. تو ہمیں ایک دوسرے کا خیال کرنا ہے, ایک دوسرے سے پیار کرنا ہے, محبت کرنی ہے. نہ چاہتے ہوئے بھی جب یہی کرنا ہے تو چاہتے ہوئے کیوں نہیں کر لیں جی. آخر رہنا ہے نا ساتھ. اور اللہ کا تو یہ کمال ہے اس کی خلقت کا کہ سب کو ایسے مختلف الخیال لوگوں کو ساتھ رکھا ہوا ہے. یہ اس کے نظام کا حصہ ہے. خود اس مجلس میں کیا سب ایک خیال کے لوگ بیٹھے ہیں؟ نہیں. در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ جی. در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ. یہ دوستی کا وسیلہ ہے, دشمنی کا نہیں جی. یہ جوڑنے کی جگہ ہے نا, یہ پیار دینے کی جگہ ہے, محبت دینے کی جگہ ہے. اور فرما رہے ہیں آپ حضرات, تو پیغمبر اکرم نے بہت واضح انداز سے, خلیفہ جانشین کو نہیں کہتے, خلیفہ سفیر اور نمائندے کو کہتے ہیں. میں زمین پر اپنا نمائندہ بنا رہا ہوں جی. اب جب پیغمبر اکرم اپنا خلیفہ بنا رہے ہیں نا, تو خلیفہ وہ ہوگا کہ جو نمائندہ ہوگا, چاہے اسے کرسی نہ ملے. توجہ کر لی آپ. وہ اپنے گھر میں بھی بیٹھا ہوگا تو خلیفہ ہوگا, ممبر پہ بیٹھا ہوگا خلیفہ ہوگا, اس سے ممبر چھین لیا جائے تب بھی خلیفہ ہوگا جی. اسے ممبر دے دیا جائے جب بھی خلیفہ ہوگا. خلیفہ یعنی سفیر, نمائندہ.
میں کراچی میں رہتا ہوں، اگرچہ پورے پاکستان میں گھوم رہا ہوں، لیکن کراچی میرا گھر ہے. تو میرا جو صوبہ ہے وہ سندھ ہے. تو سندھی جو ہے نا وہ سادات کا سبھی کرتے ہیں احترام، مگر وہاں کچھ سندھی اور سرائکی والوں میں ذرا زیادہ جلوے زیادہ ہیں جی. تو وہ کہتے ہیں جہاں سید بیٹھ گیا وہی سرانا ہے. وہ کہتے ہیں جی وہ سراہنے بیٹھی ہے، پائنتی بیٹھی ہے، کبھی یہ الجھنیں ہو رہی ہوتی ہیں ہم جب جاتے ہیں کہیں، تو کہتے ہیں جہاں سید بیٹھ گیا وہی سرانا ہے جی. جہاں علی بیٹھ گئے وہی خلافت ہے. علی کو کسی خاص کرسی کی ضرورت نہیں ہے. تو خلیفہ توجہ ہے، خلیفہ جانشین نہیں، سفیر اور نمائندہ. پیغمبر نے اپنا سفیر بنایا، پیغمبر نے اپنا نمائندہ بنایا میرے مولا کو. جناب مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ آپ شیعہ حضرات جو علی ولی اللہ کلمے میں پڑھتے ہیں، اذانوں میں کہتے ہیں، بالکل ٹھیک کہتے ہیں. اپنے مجمع سے کہنے لگے کیا علی اللہ کے ولی نہیں ہے؟ سارے سنی مجمع نے کہا علی اللہ کے ولی ہے. کہنے لگے بس یہی فرق ہے، تم مانتے ہو بولتے نہیں ہو. شیعہ مانتا بھی ہے بولتا بھی ہے. میں جب ان سے ملنے گیا میں نے کہا مفتی صاحب ہم تو خلیفۃ بلا فصل بھی کہتے ہیں. مولانا میں نے کہا ہم تو خلیفۃ بلا فصل بھی کہتے ہیں. کہنے لگے آپ یہ بھی ٹھیک کہتے ہیں. میں نے کہا جی دلیل کیا ہے؟ کہنے لگے علی ہی خلیفہ تھے. وہ پہلے جو 3 دور گزرے ان تینوں دوروں میں وہ حکومت ان کے پاس تھی، خلافت نہیں تھی. صلوات پڑھنے ذرا محمد و آل محمد کا جی. اللہم صل علی ایسا ہی ہے. میرے مولا جب بیٹھے اس زینے پر جا کر، اس جگہ پر جا کے جہاں پیغمبر بیٹھتے تھے، دور چوتھا تھا خلافت اور ترتیب حکومت میں، چوتھا دور تھا، مگر علی پہلے دور پہ جا کے بیٹھے، پہلی منزل پہ جا کے بیٹھے. تو چمگویاں ہونے لگی، سرگوشیاں ہونے لگی. حضرت عمار یاسر برابر میں بیٹھے تھے ممبر کے مولا کے. حضرت نے فرمایا عمار یہ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ حضرت عمار نے کھڑے ہو کر کہا کہ یا امیر المومنین یہ باتیں کر رہے ہیں کہ آپ وہاں بیٹھے ہیں جہاں پیغمبر بیٹھتے تھے. آپ سے پہلے جو حکمران آتے رہے وہ ایک زینہ چھوڑ کر بیٹھتے رہے، مگر آپ نے سارے زینوں سے گزرتے ہوئے جا کر اس جگہ پر قدم رکھا جہاں پیغمبر بیٹھتے تھے. فرمان لگے ان سے کہو اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں، یہ لکڑیوں کا ڈھیر ہے، میں تو نبی کے دوش پر بیٹھا ہوں. یہ ماں دلاوت عزیزان گرامی، مجھے اور آپ کو فخر کرنا چاہیے کہ ہم جس دروازے پر بیٹھے ہیں اس سے اچھا دروازہ نہیں ہے. مولا علی میرے پہلے امام ہیں. اگر مجھے اور آپ کو کبھی غرور کرنے کی اجازت ملی تو اسی بات پہ ملے گی. میں نے بہت سوچا کہ اللہ متکبر کیوں ہے. ہمیں تو وہ پسند نہیں کرتا کہ ہم متکبر ہوں، مگر خود کہتا ہے کہ میں متکبر ہوں. وہ متکبر ہے کیوں؟ میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں حق ہے کہ وہ خود کو متکبر کہے، اس لیے کہ اس نے محمد اور علی کو بنایا ہے. نبی اور علی کا جس نے خلق کیا ہو اسے حق پہنچتا ہے کہ وہ خود کو متکبر کہے. قیامت میں نعمت عظمیٰ کے بارے میں سوال ہوگا. یہ نعمت عظمیٰ کیا ہے؟ یہ علی بن ابی طالب کی محبت اور میرے مولا سے وابستگی ہے جی. ہر اعتبار سے باکمال، ہر اعتبار سے میرے مولا کا وجود باکمال. کوئی ایک حسن تو بتائیے جو علی کے ہاں نہ ہو. کچھ حسنوں کا ذکر کر دوں. حسن مختلف قسموں میں ہے. کبھی علم حسن ہے، کبھی شجاعت اور بہادری حسن ہے، کبھی سخاوت حسن ہے، کبھی غیرت مندی حسن ہے، کبھی عزت مندی حسن ہے، کبھی حسن ظاہری حسن ہے. کوئی ظاہری حسینوں کو دیکھتا ہے تو ان کے دروازوں پہ چلا جاتا ہے. کوئی علم والوں کو دیکھتا ہے تو اس کو حسن سمجھ کے اہل علم سے دوستی کرتا ہے. کسی کے نزدیک سخاوت حسن اور کمال ہے تو وہ اہل سخا سے اور اہل دل سے محبت کرتا ہے. کسی کے نزدیک شجاعت حسن ہے تو وہ بہادروں سے دوستی کرتا ہے. اللہ نہیں چاہتا تھا کہ لوگ در در کی ٹھوکریں کھائیں. ایک ہی گھر میں اللہ نے سارے کمالات رکھ دیے. علم ایسا کہ میں زمین کے رستوں سے زیادہ آسمان کے رستے جانتا ہوں.
جی شجاعت ایسی اللہ اکبر کہ جو سینے پہ چڑھ کر بیٹھ جائے اور اتر کے بتائے کہ میں ظاہری دشمن پہ قابو نہیں پاتا، میں اپنے اوپر بھی تسلط رکھتا ہوں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے میرے عزیزوں میرے جوانوں کہ انسان جتنا ظاہر پر مقابل پر دشمن پر قابو پانے کی صلاحیت بڑھاتا چلا جاتا ہے، اتنا ہی اپنے اوپر سے تسلط کمزور کرتا چلا جاتا ہے۔ دقت چاہوں گا میں کچھ کہہ رہا ہوں، جیسے جیسے یہ ظاہر پر مقابل پر مخالف پر اپنا تسلط بڑھاتا ہے، اپنے اوپر سے اپنے آپ سے لوز کرنا شروع کر دیتا ہے، اپنے وجود سے ہلکا پڑنا شروع ہو جاتا ہے، وہاں بیلنس بگڑتا ہے، وہاں یہ بڑے ہو گئے تو یہاں یہ چھوٹے ہو گئے، پہلے یہاں یہ بڑے تھے وہاں چھوٹے تھے، 20 سال سے نماز شب پڑھ رہے تھے، یہ اپنے اوپر قابو میں رکھ رہے تھے اپنے آپ کو، لیکن اب جب یہ بڑے آدمی ہو گئے تو اب وہاں سے نماز ختم ہونا شروع ہوئی آہستہ آہستہ۔ ایک شخص نے آ کر میرے معصوم سے کہا مولا میں کاروبار کرنا چاہتا ہوں، استخارہ دیکھ دیجئے۔ جی روایت پڑھ کر سنا رہا ہوں آپ کو، میں نے روایت خود پڑھی ہے یہ، کہ مولا میں ایک کاروبار کرنا چاہتا ہوں، استخارہ دیکھ دیجئے۔ حضرت نے استخارہ دیکھا، منع آیا، استخارہ اچھا نہیں آیا۔ حضرت نے فرمایا تمہارے لیے اچھا نہیں ہے۔ کچھ دن کے بعد اس نے وہی کام کیا جس کا استخارہ منع آیا تھا، کاروبار پھیلتا چلا گیا، دولت 10 برابر ہو گئی، پیسہ برسنے لگا۔ 6 مہینے کے بعد مولا سے ملنے گیا، مولا میں ایک سوال لے کر آیا ہوں، آپ نے مجھے منع کر دیا تھا کہ تمہارا استخارہ اچھا نہیں ہے، میں نے وہ کام نہیں کرنا تھا مگر میرے ذہن میں خیال آیا اور میں نے وہ کر لیا اور مجھے فائدہ بہت ہوا۔ سوال یہ ہے کہ آپ نے تو مجھے منع کر دیا تھا، فائدہ تو مجھے بہت ہوا۔ حضرت نے فرمایا پہلے روزانہ ہم سے ملنے آتے تھے، اب 6 مہینے بعد آئے ہو، بتاؤ فائدہ ہوا ہے یا نقصان ہوا ہے؟ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ پہلے برابر نماز میں پہنچتے تھے، پہلے ہر مجلس میں پہنچتے تھے، جلوس پورا کرتے تھے۔ جی بڑے شہروں میں یہ مسئلہ ہے، چھوٹے شہروں میں شاید یہ مسئلہ نہ ہو، پورا جلوس اور آدھا جلوس کا، جہاں 20-20 کلومیٹر اور 18-18 کلومیٹر کے جلوس ہوتے ہیں وہاں آدھے آدھے میں سے لوگ غائب ہو رہے ہوتے ہیں۔ جی توجہ ہے، نماز جمعہ پہ ہمیشہ پہنچتے تھے، اب بڑے آدمی ہو گئے، گریڈ بڑھ گیا ان کا، افسر ہو گئے، یہ یہاں سے لوز کر رہے ہیں، اب وہاں طاقتور ہو رہے ہیں تو یہاں کمزور پڑ رہے ہیں۔ جی علی بن ابی طالب کا چاہنے والا بیلنس کے ساتھ رہتا ہے، اگر وہاں اللہ نے ترقی دی ہے تو اس کو سنبھالے رکھو تاکہ وہ ترقی محفوظ رہے۔ اعتدال سے نکلنا یہ حیدر کرار کے چاہنے والوں کی نشانی نہیں ہے، اپنے وزن کو کھو دینا، یہ بیلنس کو بگاڑ دینا یہ اہل بیت کے چاہنے والوں کی نشانی نہیں ہے۔ جیسے جیسے پیسہ بڑھتا چلا جائے اللہ نہ بھلایا جائے، جیسے جیسے دولت بڑھتی چلی جائے امام بارگاہ سے دوری نہ ہو جائے، جی جیسے جیسے پیسہ بڑھتا جائے عزیز و اقارب سے سلام دعا ختم نہ ہو جائے، جی پیسے کی بنیاد پہ چھوڑ دیں گے تو یہ تو بہت کمزوری ہے۔ میرے مولا کے ہاں عجیب اللہ اکبر ضدیں جمع تھی علی کے اندر، علی اس ذات کو کہتے ہیں، مجھے اور آپ کو مولا کی سیرت پہ غور کرنا ہے نا، علی اس ذات کو کہتے ہیں کہ جس کے ہاں اعتدال ہر آن تھا، جنازہ پکار کے بتاتا تھا کہ علی کا مارا ہوا ہے، ایک گرام کا بھی فرق نہیں ہوتا تھا دھڑوں کے اندر، برابر کا کاٹتے تھے۔ جی علامہ ذیشان الجوادی نے لکھا ہے کہ اگر عمودی تلوار چلاتے تھے تب بھی برابر کا گرتا تھا، افقی تلوار چلاتے تھے تب بھی برابر کا گرتا تھا، اور جب یہ دیکھنا چاہتے تھے نا کہ یہ مارا ہوا کس کا ہے تو دونوں کو تول کے دیکھتے تھے، برابر کا فرق نہیں ہوتا تھا، بال برابر فرق نہیں ہوتا تھا، اور جنازہ بولتا تھا کہ علی کا مارا ہوا ہے۔ بہت بڑا پیغام ہے مولا علی کی زندگی کا کہ اپنے مزاجوں میں اعتدال لے کر آؤ، افراط و تفریط سے اپنے آپ کو بچاؤ، ایک طرف زیادہ روی اور ایک طرف سست روی، یہ علی کی زندگی کے سے وابستہ لوگوں کی نشانی نہیں ہے۔ جہاں مفاد ٹکرا رہا ہو وہاں تقوی پرہیزگاری دین سے ہاتھ اٹھا لو، اور جہاں مفاد نہیں ٹکرا رہا وہاں ان سے بڑا کوئی متقی نہیں ہے۔ توجہ ہے، بلی کو دیکھا ہوگا نا آپ نے، بلی جب بارش برس رہی ہوتی ہے تو دیوار کے کنارے کنارے چلتی ہے کہ چھینٹیں نہ لگ جائیں، جی جب بارش ہو رہی ہوتی ہے تو دیوار کے ساتھ ساتھ چلتی ہے چھینٹیں نہ لگ جائیں، لیکن تالاب میں اگر مچھلی نظر آ جائے تو غوطہ لگا دیتی ہے، جی جہاں مفاد ہے وہاں ڈوب جاتی ہے، کود جاتی ہے، اور دکھانے کو صاحب یہ تو پانی سے بچ رہی ہے۔ تو یہی حال بعض انسانوں کا بھی ہے، جہاں ان کا مفاد ٹکرانے لگتا ہے وہاں دین سے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، اور جہاں مفاد نہیں ٹکرا رہا ہوتا ان سے بڑا کوئی متقی نہیں ہے۔ اور بعض لوگوں تو ہولیوں کی بنیاد پہ دھوکے بھی دے رہے ہوتے ہیں، بڑی بڑی داڑیاں رکھ کر اونچی اونچی توجہ ہے مراد کے، اپنا ہولیہ بنانے کے بعد ظاہر کر رہے ہوتے ہیں صاحب ان سے بڑا تو کوئی متقی پرہیزگار نہیں ہے۔
جی بغیر استری کے کپڑے پہن کے بتاتے ہیں جی متقی ہیں جی، ہاتھ میں تسبیح لے کے دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں. بعض لوگ متقی نہیں ہوتے، اہل تقوی نہیں ہوتے، اہل لقوہ ہوتے ہیں، نفسیاتی بیمار ہوتے ہیں. انہیں کسی ڈاکٹر سے دوا لینی چاہیے، طبیعت ہری ہو جائے گی ان کی. جی نہیں، اعتدال. جی نماز پڑھے جا رہے ہیں تو نماز ہی پڑھے جا رہے ہیں، بیگم صاحبہ انتظار میں کہ یہ ٹماٹر لے کر آئیں گے تو ترکاری پکے گی. جی بچے کے اسکول کے اندر جانا تھا، پیرنٹس میٹنگ کے اندر ہم نہیں جائیں گے، وہاں عورتیں ہوتی ہیں. جی عورتیں تو گھر میں بھی ہوتی ہیں. ہم اپنے نوکر کو بھیج دیتے ہیں اس لیے کہ بازاروں کے اندر بے حیائی ہے، تو کیا نوکر کا دل نہیں ہے؟ تو جو ہے تم خود نہیں جا رہے ہو. یہ بے اعتدالیاں زندگی کے اندر، یہ علی کے چاہنے والوں کی نشانی نہیں ہے. میرے مولا کی زندگی کا حسین پیغام یہ ہے کہ اپنی زندگی میں بیلنس کو لے کر آؤ، توازن. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد. اس سے بہتر اور بلند صلوات نبی کی ذات پہ. جی علی علی ہے بھائی. علماء کرام تشریف فرما ہے. علی، لفظ علی، لفظ کو میں ذات کو تو میرے اور آپ کے بس کی نہیں ہے پہچاننا. علی کی ذات کو سمجھنے کے لیے معیار اللہ کا ہو یا مصطفیٰ کا. واللہ میں یہ اپنے دل سے اور حقیقت عرض کر رہا ہوں، میرے اور آپ کے بس کی بات نہیں علی کو پہچاننا. جی لفظ جو نام ہے نا علی، عین لام چھوٹی ہے، اس پر ہی اگر غور کر لیں تو ایک سمندر معرفت کا سمندر ہے. کوئی چیز بھی پہچانی نہیں جا سکتی جب تک کہ اس کی ضد کو تصور میں نہ لایا جائے. دن کی حیثیت جب روشن ہوگی جب رات آئے گی، عالم کی قدر جب ہوگی جب کسی جاہل کا سامنا ہوگا. جی یہ ضدوں سے انسان تعرف الاشیاء بازدادہا، اشیاء اپنی ضدوں کے ذریعے سے، بڑی عنایت آپ کی توجہ میرے ساتھ ہے، اشیاء اپنی ضدوں کے ذریعے سے پہچانی جاتی ہے. لفظ علی، اس کی ضد کیا ہے؟ دنی. علی ولی تو ایک ہی چیز ہے نا، ضد کی بات کر رہا ہوں. جی علی کی ضد کیا ہے؟ دنی. علی بلند، دنی پست. جب تک پست کو تصور میں نہیں لاؤں گا مجھے بلند کی قدر نہیں ہوگی. علی کہتے ہیں بلند وجود کو. جب میرے مولا کی آمد ہوئی نا کعبے میں، تو میرے مولا ابو طالب نے مولا نبی سے پوچھا کہ اے میرے مصطفیٰ اس کا نام کیا رکھیں؟ توجہ ہے، تھوڑا سا گردن ہلاتے رہیے. تو مولا نبی نے فرمایا جس کا ذکر ہمیشہ بلند رہے گا اسے علی کہتے ہیں. علی یعنی بلند، اس کی ضد ہے دنی. جی علی مذکر کا لفظ ہے، اس کی مؤنث کیا ہے؟ اولیاء. لفظ علی، لفظ پر بات کر رہا ہوں بھائی میں. لفظ علی کی مؤنث ہے اولیاء، اور اولیاء کی ضد ہے دنیا. علی کی ضد ہے دنی، اولیاء کی ضد ہے دنیا. جی ادھر علی مذکر، ادھر دنیا مؤنث، تبھی تو 3 طلاقیں دی ہے. بھائی صلوات ہدیہ کریں محمد و آل محمد. بڑی عنایت، بہت شکر گزار ہوں آپ کا. جی وہاں علی، یہاں دنیا، وہاں مذکر یہاں مؤنث. فرمایا دنیا غری غیری، جا کسی اور کو بہکا، میں نے تجھے 3 طلاقیں دے دی، تجھے حق کے رجوع نہیں ہے. اب حلالہ کرنا پڑے گا، اور حلالے کے بعد لینا کوئی مرد کا کام نہیں ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. جی تھوڑا سا اور آگے بڑھ رہا ہوں. علی، لفظ علی مذکر مفرد، اولیاء اس کی مؤنث. علی کی جمع کیا ہے؟ عالین. بہت شکریہ. علی کی جمع ہے عالین. یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین. اے ابلیس تو نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ جی کیا متکبر ہو گیا تھا یا عالین میں سے تھا؟ بھائی نقن صاحب کا بڑا حسین جملہ یاد آ رہا ہے. نقن صاحب فرماتے ہیں جب یہ وہاں ہوتے ہیں تو سب علی ہوتے ہیں،
جب یہاں آتے ہیں تو سب محمد ہوتے ہیں. بلند ترین وجود. اللہ اکبر. بلند ترین وجود. پوچھا لما سمی علی بعلی، کیوں علی کا نام اللہ نے علی رکھا؟ فرمایا اس لیے کہ یہ وہ ذات ہے جیسے ملأ الاعلی پر اللہ نے لے جا کر رکھا تاکہ فاطمہ کے ساتھ نکاح کریں. سب سے بلند مقام پر جسے اللہ نے لے جا کے رکھا، نکاح اللہ نے ملأ الاعلی پہ پڑھایا فاطمہ اور علی کا. اور یہ واحد جوڑا ہے کہ جو وہاں قرار پایا ہے. یہاں ہم بول دیتے ہیں کہ جوڑے بڑے اچھے ہیں، آسمانوں پہ بنتے ہیں. بھئی آسمانوں پہ بنتے ہیں تو زمین پہ ٹوٹتے کیوں ہیں؟ جوڑے آسمانوں پہ نہیں بنتے، جوڑا آسمان پر بنا ہے. یہ صرف یہ توجہ ہے. جوڑے نہیں بنتے، ہمارے اور آپ کے جوڑے وہاں نہیں بنتے. ہمارے اور آپ کے جوڑے وہاں بن رہے ہوتے تو پھر جنت میں بھی وہی بیوی ملتی. جنت میں وہ بیوی نہیں ملے گی. دھیرے سے آواز آئی مولانا بد دعا مت دیجیے. آپ کہہ رہے ہیں کہ وہی ملے وہاں پر. نہیں، وہ بھی کہہ رہی ہیں مولانا بد دعا مت دیجیے گا، یہ شوہر کا وہاں نہ مل جائے. تو حال جہاں یہاں خراب ہے وہاں بھی خراب ہے. ایک سلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد و آل محمد. اور فرما رہے ہیں علی نام ہی بلند ہے. میرے مولا کا ایک نام تو ایک ہی ہے. میرے مولا کے القاب بہت ہیں. 100 سے زیادہ لقب ہے مولا علی کے. 100 سے زیادہ لقب ہیں. قرآن میں کچھ مولا کے نام ہیں اور قرآن مجید میں علی کا ذکر ایک جگہ پر نہیں ہے، سینکڑوں جگہ پر ہے. 313 اور بعض نے 363 اور بعض نے 345 آیات پر اتفاق کیا ہے کہ یہ علی کی شان میں ہے. مولا علی سے پوچھا گیا مولا قرآن میں کیا ہے؟ سنا دوں مولا کا جو مولا سے پوچھا گیا. زیادہ دیر تو نہیں ہو رہی مجھے، 1 گھنٹہ پڑھ لیں. جی مولا سے پوچھا گیا مولا قرآن میں کیا ہے؟ مولا نے فرمایا قرآن 3 حصوں میں تقسیم ہے. بھئی تھوڑا سا بولتے رہیے میرے ساتھ. قرآن 3 حصوں میں تقسیم ہے. فرمایا پہلا حصہ مجھ علی کے فضائل، دوسرا حصہ میرے دشمنوں کی مذمتیں، تیسرا حصہ احکام اور سنن. یعنی قرآن کا تیسرا حصہ ہے جس میں اللہ نے احکام کو نازل کیا ہے. ایک حصے میں اللہ نے میری عظمتوں کو نازل کیا ہے، ایک حصے میں میرے دشمنوں کی مذمتوں کو نازل کیا ہے. میں مولا کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کر کہوں گا مولا جو آپ کے دشمنوں کی مذمت میں آیات آئی ہیں وہ بھی تو آپ کی شان میں ہے. جی وہ بھی تو آپ کی شان میں ہے. قرآن میں مولا کے بہت سے نام ہیں. اب مولا کے ناموں میں ایک مشہور نام، بابا نے نام رکھا علی، ماں نے نام رکھا حیدر. جی جب آئی نا باہر جناب فاطمہ بنت اسد تو پوچھا سرکار نے فاطمہ 3 دن میں گزرا کیا تمہارے اوپر، کیا ہوا تمہارے ساتھ خانہ کعبہ کے اندر؟ تو میری بیوی نے فرمایا کہ جب میں اندر گئی اور دیوار آپس میں مل گئی، وہ جو کھلی تھی اور میں اندر گئی اور پھر دوبارہ جڑ گئی، تو کچھ ہی لمحے بعد آسمان سے خانہ کعبہ کی دیوار چھت کے اندر سے ایک محمل اتری اور اس محمل سے ہاجرہ نکلی، حوا نکلی، سارہ نکلی اور مجھے آ کر انہوں نے گلے لگایا اور کہا اللہ نے تمہاری مدد کے لیے بھیجا ہے. یہ بیویاں میرے ساتھ خانہ کعبہ کے اندر رہی. اللہ اکبر. دوسرے دن جب یہ بچہ میری گود میں تھا تو میں ان بیویوں سے کہتی رہی کہ یہ رو نہیں رہا. دستور تو یہ ہے کہ بچہ دنیا میں آتا ہے تو پہلی آواز اس کے رونے کی آتی ہے، مگر یہ رویا نہیں ہے. تو یہ بیویاں مجھے تسلی دیتی رہی کہ اس کا دشمن روئے گا. اللہ اکبر. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل جی جی. میں نے ان بیویوں سے کہا کہ اس نے آنکھیں کھول کر نہیں دیکھا، اس کی آنکھیں کوئی کمزور تو نہیں ہے، کوئی اور مسئلہ تو نہیں ہے، یہ آنکھیں نہیں کھول رہا. تو ان بیویوں نے کہا کہ یہ آنکھیں کھول کر پہلے اسے دیکھنا چاہتا ہے جس کے چہرے کو دیکھنا علی کی عبادت ہے. یہ ساری بیویاں مجھے تسلی دیتی رہیں کہ ایک مرتبہ خانہ کعبہ کی دیواروں سے آوازیں آنا شروع ہوئیں، خانہ کعبہ کی چھت سے آواز آئی، خانہ کعبہ کے فرش سے آواز آئی، زمین سے آواز آئی.
نادا جدار الشمال، شمال والی دیوار نے آواز دی. صلوات پڑھے ذرا محمد و آلہ. السلام علیک یا حضرت الشمال. سلام ہو اس علی پر جو الٹے ہاتھ میں نامہ عمل لینے والوں کی حسرت ہے. جی الٹے ہاتھ میں نامہ عمل کس کا ہوگا بھائی؟ جنہیں جہنم میں بھیجا جا رہا ہوگا. جی ایک صلوات اور ہدیہ کر دیں محمد و آل محمد. اذان کا احترام کروں گا. گھنٹہ ہو گیا میں پڑھتے ہوئے. الٹے ہاتھ میں نامہ عمل لینے والوں کی حسرت تجھ پر سلام. قیامت میں جب لوگوں کو جہنم میں ڈالا جا رہا ہوگا تو پکاریں گے کاش ہم نے علی کو مان لیا ہوتا. جی السلام علیک یا حسرت الشمال. ثم نادا جدار المغرب. بی بی فاطمہ بنت اسد فرماتی ہیں پھر مغرب کی طرف کی دیوار نے کہا. سنیں گے کیا کہا؟ اب دیواریں سلام کر رہی ہیں علی کو. خانہ کعبہ کی دیواریں سلام کر رہی ہیں. السلام علیک یا مغرب الاسرار. اے اسرار کے چھپنے کی جگہ جہاں اللہ اپنے رازوں کو رکھے گا اس علی پہ سلام. جی زیارت جامعہ میں پڑھتے ہیں نا مولانا جی السلام علیکم اے بتا علم اللہ. سلام ہو اس گھرانے پر جو علم الہی کے رکھنے کی جگہ ہے. عیب عربی میں کہتے ہیں صندوق کو, جو آج کے زمانے میں آپ کہتے ہیں لاکر. جی آج کے زمانے میں آپ کہتے ہیں تجوری. جہاں پر آپ قیمتی چیزیں رکھتے ہیں نا آپ اسے کہتے ہیں لاکر. لاکر میں رکھ دو جا کے تاکہ یہ چوری نہ ہونے پائے, تاکہ یہ غلط ہاتھوں میں لگنے نہ پائے. جی اہل بیت اللہ کا علم رکھنے کی جگہ ہے.
زیارت جامعہ تو مولا نقی کی دعا ہے نا، زیارت ہے نا جی. سلام ہو اس وجود پر کہ جس میں اللہ اپنے رازوں کو رکھے گا. ثم نادا باب البیت، اور اس کے بعد خانہ کعبہ کے دروازے نے سلام کیا. السلام علیک یا باب اللہ، اے اللہ کے دروازے تجھ پہ سلام. میری بیوی نے مولانا علی کو مولا نبی کی گود میں دیا، حضرت آغوش میں لیا. میرے مولا نے فوراً آنکھیں کھولی. یہاں آنکھیں کھلی وہاں نبی نے زبان دی. بزرگوں کے بعض جملے بڑے یادگار جملے ہیں، شاید آگے جا کے ہمیں بھی کوئی یاد کرے. علامہ اظہر حسن زیدی صاحب کا بڑا حسین جملہ ہے. وہ فرماتے ہیں آنکھیں کھول کر علی نے دل دیا، اسی بات پہ نبی نے زبان دے دی. صلوات پڑھیں گے ذرا محمد و آل محمد. جی لے کے چلے. میں بس 2-4 جملے کہہ رہا ہوں، میں اپنے بیان کو مکمل کر رہا ہوں. میرے مولا علی نے آنکھیں کھولی، نبی نے زبان دی، اور زبان ایسے چوس رہے تھے جیسے بہت دیر کا بھوکا بچہ دودھ لے رہا ہوتا ہے. اور پھر جب کسی نے پوچھا تھا نا یا علی آپ کا علم پیغمبر کے علم کے برابر ہے، تو حضرت کی پیشانی پہ بل آ گیا. میرے مولا نے فرمایا خبردار، ھذا لعاب النبی، میں دنیا میں آیا تھا، نبی نے سارا علم مجھے عطا کر دیا تھا. میرے پاس علم مصطفیٰ ہے. مجھے نبی نے علم ایسے دیا ہے جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانہ دیتا ہے، بلا تحلیل زقن زقا، جیسے چگ کر آتا ہے نا ایسے ہی منتقل کر دیتا ہے. میں دلیل دینے جا رہا ہوں بچوں کو، ایک جملہ دینے جا رہا ہوں. ہم جو کہتے ہیں نا کہ ائمہ کا علم وہبی ہے، ائمہ کا علم وہبی ہے. وہبی علم اور کسبی علم میں فرق ہے. آپ اس پہلی جماعت کے بچے کو اگر 10ویں تک کی پڑھائی شروع کر دیں گے یہ پاگل ہو جائے گا. آپ پہلے ہی سال میں اسے پہلی جماعت، دوسری جماعت، تیسری جماعت، چوتھی جماعت، میٹرک کی کلاس تک کی تعلیم دینا شروع کر دیں. ایک ٹیچر آئے پہلی کی پڑھائے، دوسرا ٹیچر آئے دوسری کلاس پڑھائے ایک ہی دن میں، تیسرا ٹیچر آئے وہ تیسری کلاس پڑھائے، 10واں ٹیچر آئے وہ میٹرک کی کلاس پڑھائے. یہ بچہ پاگل ہو جائے گا. توجہ ہے. کسبی علم ہوتا ہے تدریجاً حاصل کیا جاتا ہے. جی آج اتنا پھر کل اتنا، پھر نصاب اسی لیے تو بنایا جاتا ہے کہ پہلے دن ہی نہیں سکھانا اس بچے کو، نصاب کے مطابق بتانا ہے. جی اسے کہتے ہیں کسبی علم. اور اگر کسی کو ایک دم سارا علم دے دیا جائے تو اسے کہتے ہیں وہبی علم. ائمہ اہل بیت کے پاس وہبی علم ہے، دفعتاً انہیں علم دیا گیا ہے. پیغمبر نے اللہ سے لیا، مصطفیٰ نے علی کو دیا، علی نے حسن کو دیا، حسن نے حسین کو دیا. اور یہ وہبی علم ہے جو مسلسل اماموں میں منتقل ہوتا جا رہا ہے. اور عزیزان گرامی، جہاں عظمت بہت زیادہ ہے اہل بیت کی، وہاں یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ عباس اور زینب بھی انہی لوگوں میں سے ایک ہیں. تو صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. جی دو چار باتیں سن لیجئے، میری بات آخر تک جا رہی ہے. اتفاق ہے آج مجھے اس مجلس کے بعد مجلس نہیں پڑھنی، گلا بیٹھ بھی جائے گا تو کچھ نہیں ہوگا. میرے مولا نبی نے میرے مولا علی کو زبان دی، اور جیسے ہی زبان چسا کر رکے فرمایا تورات سناؤں، زبور سناؤں، انجیل سناؤں، قرآن سناؤں. جی لے کر چلے ہیں میرے مولا نبی. توجہ چاہوں گا. جیسے ہی باہر نکلے بڑے بڑے لوگ جمع تھے، ہزاروں کی تعداد، پورا مکہ نکلا ہوا تھا باہر. یعنی آج اگر مولا کائنات کا آپ جشن منا رہے ہیں تو یہ جشن آج پہلی دفعہ نہیں ہو رہا. مولا کی آمد پہ مجمع ہمیشہ سے لگتا آیا ہے. وہ اور بات ہے کہ بعض مجمع کچھ اور دیکھنے آئے تھے اور یہ مجمع خوشیاں لینے آیا ہے. جی باہر آ گئے، کہنے لگے ابو طالب کہاں لے جا رہے ہو اپنے بچے کو؟ مولا ابو طالب نے فرمایا میرا بچہ ہے، میں اپنے گھر لے جا رہا ہوں. کیا تمہیں نہیں پتا مکے کا دستور کیا ہے؟ مکے کا دستور یہ ہے کہ بچے کو یہ جاننے کے لیے حلالی ہے یا غیر حلالی ہے، اسے لٹا دیا جاتا ہے. ایک سانپ آتا ہے، اس کو اذیت پہنچائے گا تو ماں باپ کی مذمت ہوگی، کچھ نہیں کہہ پائے گا، بچہ خوش رہے گا، ہنستا کھیلتا رہے گا، سانپ واپس چلا جائے گا، ماں باپ کی تعریف ہوگی کہ بچہ حلال زادہ ہے. اب میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا کہ مکے کے حالات اس وقت کتنے خراب تھے. جی مگر حضرت ابو طالب کو کیا اس طرح
بھئی میری آواز جا رہی ہے اب تک کیا نہیں؟ حضرت ابو طالب کو کیا اس طرح میرے مولا ابو طالب نے اس پتھر پہ لے جا کے لٹا دیا. ایک بڑی پتھر تھا, سل تھی ایک. کچھ دیر کے بعد پہاڑوں میں سے ایک اژدہا نکل کر آیا. وہ جیسے ہی میرے مولا علی کے قریب آیا, مولا نے اپنا ایک ہاتھ بڑھا کر اس کے منہ کو ایک طرف سے پکڑا, دوسرا ہاتھ بڑھا کے منہ کو دوسری طرف سے پکڑا. جب دونوں طرف سے پکڑ لیا تو اسے چیر دیا. سانپ برابر کا 2 نیم ہو کر گر گیا. آگے بڑھ کر حضرت ابو طالب نے گلے سے لگایا. میری بیوی فاطمہ بنت اسد کی آواز آئی, حیا درہ. سانپ چیر دیا گیا. حیا کہتے ہیں سانپ کو, پھاڑنے کو کہتے ہیں درہ. سانپ چیر دیا گیا, سانپ مار دیا گیا, سانپ کو مار دیا میرے بچے نے. حیا درہ, حیا درہ, حیدرہ, 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 حیا درہ, حیدرہ, حیا درہ. جو چیر دے, جو پھاڑ دے, انا الذی سمتنی امی حیدرہ. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. میرے مولا ابو طالب نے اپنے بچے کو گلے لگایا, پیار کیا, رخساروں کا بوسہ دیا, پیشانی کا بوسہ دیا, لے کے چلنے لگے. پھر ایک یہودی آ کے کھڑا ہو گیا, پھر ایک عیسائی آ کے کھڑا ہو گیا. کہاں لے جا رہے ہو؟ تمہارے بچے نے کسوٹی توڑ دی, آج کے بعد کیسے طے کریں گے کون حلالی ہے؟ برابر سے نبی کی آواز آئی, چچا کہہ دیجئے یہی پیمانہ ہے. قیامت تک کوئی جاننا چاہتا ہے کہ وہ طیب الولادت اور حلال زادہ ہے یا نہیں. دیکھیں اس کے دل میں علی کی محبت ہے یا نہیں. صاحب کہتے ہیں اللہم صل علی, یا اللہ ہمارے اس بولنے کو اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرما, ہمارے سننے کو عبادت شمار فرما.